لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شعبان کا مہینہ ہے. بدقسمتی سے اس کی شہرت کھانے پینے یعنی حلوے کے نام سے ہو گئی، حالانکہ اس کا جو پس منظر ہے، اس کی جو اہمیت ہے، وہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں روایت کی شکل میں پیش کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. بڑے دعویٰ کرنے والے، نبی کی محبت کے بڑے دعوے دار ہیں، نبی کے شیدائی ہونے کا دعویٰ کرنے والے بھی بہت ہیں، عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے بھی بہت سارے ہیں، لیکن وہ صرف دعووں تک محدود ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، جس مہینے کو اپنی پسند قرار دے رہے ہیں، جس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دے رہے ہیں، ان میں یہ محبت کرنے والوں کی سرگرمیاں کہاں ہیں؟ ربیع الاول میں اچھل کود کرنے والے، 12 ربیع الاول کو نعرے اور جھنڈوں کے غلغلے بلند کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی کیا قیمت لگائیں گے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے. اب میرا مہینہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیا ہیں اس میں؟ اس مہینے میں حضور اعمال کو بے پناہ پسند کرتے ہیں. اب اس کو جاننے کے لیے روایات کے جو دوسرے کلمات ہیں یا دوسری جو روایات ہیں 15 شعبان کے حوالے سے یا شعبان کے حوالے سے، ان کو دیکھ کر کے یہ طے کیا جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے میں پروگرام کیا ہے اور آپ نے کیا لائحہ عمل بتلایا ہے یا آپ کے اعمال اس مہینے میں کیا ہوتے تھے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ کسی مہینے میں بھی اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے روزے شعبان میں رکھتے تھے. تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے میں عبادت کرنا اور اس کا اہتمام کرنا بہت پسند تھا، بالخصوص اس میں روزے رکھنا. لیکن فقہاء نے دیگر روایات کے اشاروں سے اور مزاج شریعت اور فرض کی اہمیت کے خاطر یہ بتلایا ہے کہ اگر کوئی شخص شعبان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں روزے رکھنا ہی چاہے تو وہ نصف اول میں رکھے، یعنی 15 شعبان تک نوافل روزوں کا اہتمام کر سکتا ہے. اس کے بعد وہ نفل روزوں سے اپنے آپ کو اس لیے روکے رکھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر نقاہت غالب آ جائے اور وہ رمضان المبارک کے روزوں میں کوتاہی کر بیٹھے. اور اگر جس شخص کو ایسا محسوس نہیں ہوتا، وہ شیور ہے، تو پھر اس کے لیے اجازت ہو سکتی، ورنہ فقہا کا عام حکم یہی ہے، اور وہ بھی دیگر روایات کے اشارات اور منشا اور مزاج شریعت کو سامنے رکھ کر کے یہ مسئلہ بیان کیا گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے کا ایک سوال کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کہ میں آپ کو شعبان میں جتنے روزے رکھتے ہوئے دیکھتی ہوں، دیگر مہینوں میں آپ کا اتنا اہتمام اور روزوں کی اتنی کثرت نہیں ہوتی۔ دیکھیے وہی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے، ہم اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اس نسبت کا مطلب کیا ہے، تاکہ ہمارے لیے اس راہ پر چلنا آسان ہو جائے، مارگ پرشست ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش کیے جائیں وَأَنَا صَائِمٌ، کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ روزہ آپ جانتے ہیں ایک بڑی اور عظیم عبادت ہے، اور اخلاص جتنا اس عبادت میں پایا جاتا ہے دوسری کسی عبادت میں اتنا اخلاص نہیں ہے۔ وجہ بالکل صاف ہے، اس کی کوئی مخصوص حیت نہیں ہے، اس کی کوئی پوزیشن نہیں ہے، اور یہاں کوئی دکھاوے کی گنجائش اور مارجن نہیں ہے۔ آپ میں سے اس مجمع میں کتنے لوگ روزے دار ہیں؟ کوئی نہیں جانتا جب تک کہ وہ خود نہ بتلا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھپی ہوئی اور اخلاص والی عبادتیں جہاں ریا و نمود کا کوئی شبہ نہ ہو وہ بہت پسند ہے، اور روزہ اس معاملے میں 100% کھرا اترتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز کا بدلہ معلوم ہے، کم از کم فرشتوں کو معلوم ہے، وہ ہر عمل کے آگے اس کا اجر لکھتے چلے جاتے ہیں، لیکن روزے کا اجر کسی کو معلوم نہیں، اس لیے کہ وہ خالص میرے لیے ہے اور میں خود اپنی شایان نشان اس کا اجر دوں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہوتا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ خود خصوصیت ہے اپنے آپ میں۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ اختیار کیا کہ جس سے بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیار آ جائے۔ یہ ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، اور یہ ایک ہوشیاری اور تدبیر ہے۔ کسی سے آپ ناراض ہوں اور وہ ایسی کوئی حیت اختیار کر لے کہ جو آپ کو پسند ہو، مثال کے طور پر آپ کلاس ٹیچر ہیں، تمام بچوں نے کوئی غلطی کی، پھر آپ نے بچوں کو سب کو طلب کر لیا، یا آپ کلاس میں گئے اور بچے موجود نہیں تھے، پھر وہ سب کے سب آئے، آپ نے ان سے پوچھا، مواخذہ کیا کہ کہاں تھے سب نے الگ الگ قسم کے بہانے بنا دیے۔ ایک بچہ یہ کہتا ہے کہ سر مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے آپ کے آنے سے پہلے کلاس میں ہونا چاہیے تھا، آئندہ سے اس طرح کی غلطی نہیں ہوگی۔ سب پٹ سکتے ہیں، یہ بچہ بچ جائے گا۔ آپ بتلائیے کیفیت کیا ہے؟ کیفیت یہی ہے کہ سب بچے پٹ سکتے ہیں، ڈانٹ کھا سکتے ہیں، لیکن یہ بچہ پٹنے سے اگر کوئی بھی رحم ہو سکتا ہے یا کوئی بھی آسانی ہو سکتی ہے، معافی کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے، تو وہ اس بچے کے کھاتے میں آئے گی، اس لیے کہ غلطی پر جو صحیح کنڈیشن ہے وہ اس نے اپنائی ہے۔ یا اسی طرح سے آپ اپنے بچے کو کوئی حکم دے کر کے کہیں گے کہ بیٹا ایسا ایسا کرنا ہے، وہ بھول گیا یا اس نے کیا نہیں، بھول گیا، آپ کے آنے سے پہلے اسے یاد آیا، آپ سخت غصے کی حالت میں، آپ کو جب پتہ چلا کہ وہ نہیں گیا اور اس نے وہ کام نہیں کیا، آپ سخت غصے کی حالت میں اسے تلاش کرتے ہیں، اور وہ آپ کے کپڑے دھوتا ہوا مل جائے، یا کپڑے پریس کرتا ہوا مل جائے، یا آپ کے کمرے کی صفائی کرتا ہوا مل جائے، تو آپ کا غصہ امید یہ ہے کہ ختم نہ صحیح کم ہو جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جو چیز جوش دلا سکتی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور عنایت کو، فضل اور احسان کو آبزرو کر سکتی ہے، اپنی طرف کھینچ سکتی ہے، وہ طریقہ حضور نے بتلا دیا۔ وہ طریقہ حضور نے بتلا دیا کہ میں روزے شعبان میں اس لیے رکھتا ہوں تاکہ میرا نامہ عمل اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزے کی حالت میں۔ اب اس سلسلے میں تھوڑا سا اور جو روایات کے اشارات ہیں، اور بالخصوص یہ آیت سورہ دخان کی جو میں نے تلاوت کی ہے، حالانکہ یہ محتمل ہے اور کنٹروورشل ہے ائمہ مفسرین کے بیچ کہ یہاں لیلۃ مبارکہ سے کیا مراد ہے، تو حضرت اکرمہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین کے خاص شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شعبان کی 15ویں شب برأت ہے۔ حالانکہ دیگر جمہور مفسرین نے
اس سے شب قدر ہی مراد لی ہے، اس لیے کہ نزول قرآن اس میں ہوا ہے۔ لیکن تعویل کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ نزول قرآن فیصلے کے بعد ہی تو ہوگا، اور آگے 1 سال میں کیا کیا جانا ہے اس کا فیصلہ اسی رات میں کیا جاتا ہے، اس کا قرینہ فیہا یفرق کل امر حکیم ہے۔ حالانکہ یہ ایک فنی اور علماء کے بیچ کی بحث ہے۔ ہم علماء کی جماعت آپ تک وہ چیزیں پہنچاتے ہیں جو قابل عمل ہوتی، اس سے پہلے بہت سارے مباحث ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی روایات ہوتی ہیں جو باہم متضاد ہوتی ہیں، مضامین الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن الٹرا فلٹریشن کے بعد جو چیز قابل عمل ہوتی ہے ترجیح کے ساتھ وہ آپ تک پیش کی جاتی۔ یہ ہم علماء کے لیے چھوڑ دیجئے کہ شعبان میں جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کی مسئلے کے اعتبار سے حیثیت کیا ہے، اور کتنی روایات ہیں جن میں اس کا تذکرہ ہے، رات کے جاگنے کی حیثیت کیا ہے، قبرستان جانے کی حیثیت کیا ہے، اور اس سلسلے کی روایات کیا ہیں، اس کے مستندات کیا ہیں، یہ سب چیزیں حضرات علماء کرام کی۔ لیکن جو چیزیں سلف صالحین سے، بالخصوص صحابہ اور تابعین سے، اور آج تک تمام امت کے اہل علم میں رائج ہیں، وہ چیزیں قابل عمل ہیں اور ان کے لیے کہا جاتا ہے۔ جہاں تک ان کے احکام کے پیمانوں کا تعلق ہے تو وہ علماء کی بحث ہے، اسے وہی رہنے دیں۔ آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ شعبان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، حضور نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے۔ تو اس میرا مہینہ ہونے کی مطلب کیا ہے، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور اس مہینے میں بطور خاص عبادت کیا کرتے تھے اور روزے کثرت سے رکھتے تھے۔ جب روزوں کے سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو حضور نے جواب یہ دیا۔ پھر اس کے بعد ہم کو ایک اور روایت مل گئی ترغیب کی، جلد نمبر 2 صفحہ 360 پر درج ہے۔ اس کے علاوہ اس کو امام بیہقی نے بھی نقل کیا ہے کہ اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا یومها فإن اللہ تعالی ينزل فيها بغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزق ألا من مبتلا فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات آئے، یعنی 14 شعبان کے بعد جو رات آتی ہے 15ویں شعبان کی، قمری کیلنڈر کا دستور یہ ہے کہ رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے، اور باقی جو شمسی کیلنڈر ہے وہاں 12 بجے رات سے اے ایم اور پی ایم کا سسٹم ہے، آپ کو معلوم ہے 12 بجے رات کے بعد جو منٹ شروع ہوتے ہیں وہاں سے تاریخ بدلتی ہے۔ لیکن ہمارے تمام شیڈولز اور ہمارے تمام اعمال اور ہماری تاریخوں سے متعلق جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے کے سارے قمری اعتبار سے طے ہوتے ہیں۔ اس لیے سمجھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب 15 شعبان کی رات آئے فقوموا لیلہا، تو اس کی رات کو کھڑے ہو کر کے گزار دینا۔ قیام لیل کہتے ہیں عبادت کرنے کو، جاگ کر کے گزارنا، چاہے اس میں تلاوت کی جائے، چاہے اس میں نماز پڑھی جائے، چاہے تسبیحات پڑھی جائیں، چاہے دیگر ذکر اور اذکار کیے جائیں، اور چاہے اور کوئی خیر کا کام کیا جائے، کوئی خیر کی بات کی جائے یا سنی جائے، وہ سب اس میں شامل ہے۔ تو قیام لیل کا مراد، قیام لیل سے مراد کھڑے ہو کر کے عبادت کرنا بھی ہے اور دیگر عبادات میں بھی مصروف رہنا، یہ قیام لیل کا مطلب اور اس کی وضاحت ہے۔ وصوموا یومہا، اور اس کے دن کو روزہ رکھنا ہے، اس کے دن کو روزہ رکھنا ہے۔ اب اس کی علت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں۔ جیسے ہی یہ رات شروع ہوتی ہے، یعنی سورج ڈوبتا ہے، یعنی جیسے کل کا سورج ڈوبے گا، تو کل 14 شعبان ہے، اس کے بعد جو رات شروع ہوگی مغرب کی نماز سے شروع ہو جائے گا وہ سلسلہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے ساتھ اپنا قرب دکھلانے کے لیے اس طرح کی تعبیر استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جگہ میں محیط نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مکان میں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ لامکاں۔ تیرے جلوے ہیں چاروں سمت، پھر بھی لامکاں تو ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اس میں سما نہیں سکتے، لیکن بس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تجلی خاص ہے، جو عرش و کرسی کے اوپر ہے، الرحمن علی العرش استوى، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے ہیڈ کوارٹر منتقل کر کے آسمان دنیا پر، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ میں بندوں کے قریب ہوں اور بندے مجھ سے مناجات کر سکتے ہیں۔ یہ دکھلانے کے لیے حضور سے یہ پیغام بھجوا دیا تاکہ بندے ہماری طرف متوجہ ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود آواز دیتے ہیں یا دلواتے ہیں، الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی معافی چاہنے والا جسے ہم معاف کر دیں؟ الا من مسترزق فارزق، ہے کوئی روٹی کی شکایت کرنے والا، اس کی تنگی کی شکایت کرنے والا، کوئی روزی روٹی کاروبار اور تجارت مانگنے والا، میں اس کو رزق عنایت کر دوں؟ حل من مبتلا فاعافی، ہے کوئی مبتلا مصیبت حالات کا مارا ہوا مشکلات کا سامنا کرنے والا، کوئی دکھیارا اپنا دکھڑا رونے والا ہے کہ ہم اس کو عافیت عنایت کر دیں؟ اور پھر ایسے ہی ایک ایک چیز کا نام لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتے ہیں، الا کذا الا کذا حتی یطلع الفجر، یہ اعلان کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک صبح صادق ہو جاتی۔ یہ روایت ہے، اور اس طرح کی اور دیگر روایات ہیں جہاں اس طرح کے اشارے ملتے ہیں۔ اس لیے محدثین نے کہا ہے کہ اس رات کو جاگ کر کے گزارنا کم از کم اولا اور مندوب ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، تعویذ خانوں میں بھیڑ لگی ہے کہ کاروبار بندھا ہے کھلوا دیجئے، کاروبار کرنے جا رہے ہیں کاروبار کھلوا دیجئے، لڑکے کی نوکری نہیں لگ پا رہی ہے، ہم جو کام کرتے ہیں ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا ہے، پیسہ ہاتھ میں نہیں رکتا، یہ اس طرح کی باتیں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں طے کر دیں گے کہ کتنی دولت، کتنی رقم، کتنا اثاثہ، کتنا کاروبار، کتنی تجارت آپ کے ہاتھوں ہونا، یہ سب آج کے دن طے کر دیں گے۔ تو یہ رات اگر جاگ کر کے گزار لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لے، ان کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر لے، تو کسی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ کسی چادر کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی جالی کو پکڑ کے رونے کی ضرورت پڑے گی، نہ کہیں اللہ کی بارگاہ کے علاوہ سجدے کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ تقدیر ان کے اختیار میں ہے، اور اگلے 1 سال کا مینیفیسٹو لانچ کرنے جا رہے ہیں وہ، اور اگلے 1 سال کا پروگرام فٹ کرنے جا رہے ہیں، باقاعدہ کنوے کر دیں گے، یہ فرشتوں کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اگر اس کو اس طرح سمجھنا چاہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک اور اس کے بعد تک جو کچھ بھی ہونا ہے اس کو لکھ دیا لوح محفوظ میں، سال کے سال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا املا کروا دیتے ہیں، 1 سال کا پروگرام فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تقدیر مبرم ہے، یعنی مسٹ بی ڈن، اب یہ ہو کے ہی رہے گا۔ تو جب فیصلہ لیا جا رہا ہو، دوسری روایت ہیں وہ یہ بتلاتی ہیں، انہی کی وضاحت کر رہا ہوں میں، کہ فیہا یکتب کل مولود بنی آدم، کہ اسی رات میں یہ لکھا جاتا ہے کہ انسانوں کے یہاں کہاں کہاں اولاد پیدا ہوگی۔ وہ لوگ سن لیں جو تعویذ خانوں میں مارے پھر رہے ہیں کہ اولاد ہو جائے تعویذ دے دیجئے، جو یہاں وہاں منتیں مان کر کے اور چادریں مان کر کے آ رہے ہیں، یا یہاں وہاں روزانہ ڈاکٹر بدلتے ہیں، دائیاں بدلتے ہیں، دوائیں بدلتے ہیں، کم از کم ایک بار گھٹنے رکھ کے اپنے پالنہار کو تو پکار لیں، اس لیے کہ اولاد عنایت کرنے میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ جس قوت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، کہ آسمان و زمین کی بادشاہت اور اس پر قبضہ میرا، میں جو چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہتا ہوں بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہوں، ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہوں بے اولاد کر دیتا ہوں۔ انہ علیم قدیر، وہ جانتے ہیں کہ کسے کیا دینا ہے اور قدرت والے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ تو جس پیرائے میں، جس طاقت کے ساتھ اللہ نے یہ مضمون بیان کیا، اس سے لگتا ہی ہے کہ کسی کا کوئی دخل نہیں۔ دعا کرنا ہمارا اختیار ہے، تعویذ لینے جاتے ہیں تو وہ بھی اختیار ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی ولی ہے، اس سے اگر آپ دعا کے لیے درخواست کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی ہمارا حق اور اختیار ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر کسی کی زبردستی چل جائے گی، کسی کی طلب کا کوئی دباؤ ہو جائے گا، یہ ممکن نہیں۔ تو پہلے کہاں آنا ہے؟ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا ہے، پھر اس کے بعد میں دعاؤں کی کثرت ہو، سفارشات کا ہجوم ہو تو بات سن لی جاتی ہو سکتا ہے۔ تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ جس کو جو بھی ضرورت ہے، جسے جو دکھڑا رونا ہے، اور جس کے پاس جو بھی مشکل ہے، جس کے پاس جو بھی مسئلہ ہے، وہ کم از کم اس رات کا اہتمام کرے۔ لیکن بڑی عجیب سی صورتحال ہے کہ یہاں رات جاگنے کو کہا گیا، صبح کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، اور
اپنے جو لوگ جا چکے ہیں ان کے ایصال ثواب کا حکم دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول جو روایات ہیں، جو اعمال ہیں اس حوالے سے، وہ یہ کل 3 ہیں کہ آپ اگر قبرستان جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں بغیر کسی اہتمام کے، بغیر موم بتی اگربتی اور بغیر قبروں کی لیپا پوتی کے، آپ یوں ہی جائیے۔ اگر قبر کو آپ خوبصورت بنا دیں گے تو پھر مقصد ختم ہو جائے گا۔ جب تک قبرستان میں ویرانی نہ دکھے اس وقت تک آپ کا دل کیسے پگھلے گا؟ آپ کا دل کیسے پگھلے گا؟ اس کی ویرانی اور اس کی وحشت اور وہاں کی تنہائی دیکھ کر کے ہی تو تیاری پیدا ہوتی ہے، خوف بیٹھتا ہے اور آخرت کی تیاری کی فکر پیدا ہوتی، سنجیدگی آتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایسا اہتمام نہیں۔ آپ جانا چاہتے ہیں جائیں، سلام عرض کریں، دعا و استغفار کریں۔ اس کے علاوہ خاص طور سے ان کے لیے خیرات اور صدقات کا بھی اہتمام کریں، اور یہ عقیدہ ہرگز نہ رکھیں کہ وہ سب آتے ہیں۔ میں نے تو کل یہ بھی سنا کہ عورتیں جن کے شوہر فوت ہو گئے، وہ بیوائیں باقاعدہ کپڑے وپڑے نئے پہن کر کے باقاعدہ اس انتظار میں بیٹھتی ہیں کہ کوئی آئے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ سب کیا ہے بھائی؟ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق ہمارے عقیدے اور ایمان سے ہے، اور اس میں ہماری اپنی قطر بیوت اور دخل اندازی غلط ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہتمام کا حکم دیا، ایسا کریں۔ اس کے علاوہ رات کو جاگ کر کے عبادات کے ساتھ گزار دیں، صبح کو روزہ رکھ لیں، صبح کو روزہ رکھ لیں۔ یاد رکھیں کہ جو مقدس گھڑیاں اور مقدس ساعات ہوتی ہیں ان میں عمل کرنے سے اگر اجر بڑھتا ہے تو ان میں گناہ کرنے سے گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایک گناہ آپ یہاں سڑک پہ کرتے ہیں، ایک گناہ آپ یہاں مسجد میں آ کر کے کریں گے، دونوں کی شناعت میں فرق ہے۔ ایک گناہ آپ یہاں کر لیں گے اور ایک آپ حرم مکی میں کعبۃ اللہ کے قریب کریں گے، شناعت بڑھ جائے گی، اس لیے کہ وہاں جب اجر بڑھتا ہے عبادات کا تو شناعت بھی بڑھے گی اور قساوت بھی بڑی لکھی جائے گی۔ تو اس لیے آپ رات کو نہیں جاگ سکتے تو اس رات میں گناہ نہ کریں، کم از کم آخری درجے کا اہتمام یہ ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی عمل کا حکم آتا ہے، شیطان اس کے پیرالل کوئی نہ کوئی چیز لانچ کر دیتا ہے، اور اس نے دیکھیے آپ تینوں چیزیں ہماری ڈائنامیٹ کرنے کی کوشش کی۔ نمبر 1، رات کو جاگنے کا حکم دیا تھا، رات کو عبادت کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک منقاد اور فرما بردار بن کر کے پیش کرنے کا حکم ملا تھا۔ ہم نے یہ کیا کہ اپنے بچوں کو پیسے دے کر کے اس کے بعد پوری گلی میں بارود کی بدبو پھیلا دی۔ ایک طرف بارود کی بدبو ہے اور شور شرابہ ہے۔ آپ یاد رکھیے کہ جب آپ کو لہسن اور پیاز کھا کر کے مسجد میں آنے سے روک دیا گیا ہے، اس لیے فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنسُ، کہ فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جن سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی یہ بو انسان بھی پسند نہیں کرتا ہے پیاز کی اور لہسن کی کسی کے منہ سے آ رہی ہو، تو فرشتے بھی اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں، اس لیے ایسا شخص مسجد میں نہ آئے۔ من اکل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، جو شخص یہ بدبودار چیزیں کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، اور اگر کھانا ہی تو پکا کر کے ان کی بو کو زائل کر لے۔ یہ حضور کے الفاظ ہیں۔ تو آپ بتائیے بارود کی اس تمام گندگی کے ساتھ فرشتے کیسے آ سکتے ہیں ہماری گلیوں میں، ہمارے گھروں میں، جبکہ رحمت کے فرشتوں کے اترنے کا معاملہ ہے؟ تو شیطان ان چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ اسراف محض ہے۔ ہم دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں کہ دیوالی میں لاکھوں روپے کے پٹاخے چھٹا دیے، پورا ماحول خراب کر دیا اور فضا کو غبار آلود کر دیا اور پالوشن بڑھا دیا، سپریم کورٹ کو بھی دخل اندازی کرنا پڑی، پابندی لگانا پڑی۔ وہی کام آپ کریں گے؟ آپ کے پاس قرآن جیسا فنڈامنٹل ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا راہبر ہے، اس کے بعد آپ یہ حرکت کریں گے؟ اور اب ادھر ہولی ہے کہ آپ دیوالی منائیں گے۔ تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرے حکم یہ تھا کہ وہاں جا کر کے ایصال ثواب کرنا ہے اور ان کے لیے کثرت سے صدقات اور خیرات کرنا ہے۔ ہم گئے وہاں، سرہانے بھی موم بتی اور اگربتی۔ حکم یہ تھا کہ اپنے مردوں کو آگ سے بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کرنا ہے۔ ہم وہاں کہا ہے کہ ہم تو ان کی چتا پہ یہ آگ لگا کے جا رہے ہیں اور ہم آگ سے بچانا نہیں چاہتے۔ یہی تو زبان حال سے کہنے والے ہیں۔ ورنہ آپ یہ بتلا دیجیے، میں ایک بہت چھوٹی سی بات پوچھ رہا ہوں کہ اگر بندہ نیک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی روشنی کر دیتے ہیں کہ کوئی چیز وہاں اندھیرا پیدا نہیں کر سکتی، اور اگر بندہ نیک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی خوشبوؤں کی ہوائیں چلا دیتے ہیں، جنت سے اس کی قبر کو کنیکٹ کر دیتے ہیں کہ جہاں خوشبوئیں اور ٹھنڈی ہوائیں آتی رہتی۔
یہ آپ کی موم بتی جسے آج کی تاریخ میں آپ اپنے گھر میں بھی نہیں لگاتے ہیں، اور جس کے گھر میں ہو وہ غریب اور مفلس اور برے حال سے بدحال سمجھا جاتا ہے، آپ اس کے ذریعے سے 4 فٹ نیچے روشنی پہنچانا چاہتے ہیں جس سے ہمارا ایک چھوٹا سا کمرہ بھی روشن نہیں ہوتا۔ اگر وہ قبریں پہلے سے روشن ہیں تو یہ آپ کی موم بتی اس روشنی کو منہ چڑائے گی اور کیا کرے گی؟ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاذ اللہ صبح معاذ اللہ اور اس قبر کو تاریک کر دیا ہے تو یہ موم بتی نہیں، کائنات کے سارے برقی قمقم ہیں اور کائنات کا سارا جنریٹر سسٹم آپ لا کر کے لگا دیجئے، اس قبر کو آپ روشن نہیں کر سکیں گے۔ روشن کرنے کی جو چیزیں ہیں وہ یہ کہ آپ ایک بار سبحان اللہ کہیں گے، وہاں قمقمے لگا دیے جائیں گے، آپ ایک بار درود پڑھ کر کے بھیجیں گے، وہاں روشنی کر دی جائے گی، چراغاں ہو جائے گا۔ تو نبی نے جو طریقہ بتلایا وہ اختیار کریں نا، اپنی عقل کیوں چلا رہے ہیں؟ کہنے کا حاصل یہ، آپ کے پاس ایک سسٹم اور نظام موجود ہے، مگر مصیبت یہ ہے کہ ہمارا غیب پر ایمان ہی کہاں ہے؟ ہمیں جو کچھ دکھتا ہے صرف ہم اسی کو مانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر اور آپ کے وعدوں پر یقین کہاں؟ تو حاصل یہ ہے کہ 3 کام کرنے تھے، اس رات جاگنا تھا، صبح کو روزہ رکھنا تھا، اور اپنے مردوں کے لیے، اپنے پیشروؤں کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا تھا۔ اس کا مقابل کیا ابتدائی رات میں پٹاخے چھٹائے، اس کے بعد حلوہ بن گیا، اب اگلے دن روزہ کیوں رکھ لے کوئی؟ جب حلوہ بننے جا رہا ہے تو اسے کون باسی کرے گا؟ تو آپ پورے سال کھاتے رہتے ہیں، لیکن عبادت سمجھ کر کے کسی کھانے کو کسی تاریخ کے ساتھ اگر آپ جوڑیں گے تو یہ قابل اعتراض ہے، شرعی نقطہ نظر سے قابل اعتراض ہے۔ آپ نے ہمیشہ حلوہ کھایا، بہترین سے بہترین کھایا، پوری سردی گاجر کا حلوہ کھایا، اور اس کے بعد اب گرمی شروع ہوئی ہے تو آپ لوکی کا حلوہ کھائیں گے، اور اس کے بعد بھی، لیکن اس کو آپ اس سے مت جوڑیے، اس لیے کہ کوئی ثبوت موجود نہیں ہے اس طرح کا۔ کوئی کہتا ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر یہ فاتحہ ہے، کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانت توڑ لیے تھے، یا حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے اس لیے حلوہ۔ تو یہ دانت ٹوٹے ہوئے شخص کے لیے حلوہ ہے جو اتنا سخت بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود ہم اپنے جھوٹ میں پھنس رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جس میں حضور کے دانت شہید ہوئے تھے وہ جنگ احد تھی جو شوال میں ہوئی، عید والے مہینے میں۔ اسی جنگ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے وحشی ابن حرب کے ہاتھوں۔ تو یہ دونوں کام شوال میں ہوئے، شعبان میں کیا لینے آئے؟ تو یہ ایسے جھوٹ کا پلندہ ہے جہاں ثبوت کے اعتبار سے ہم خود الجھ جاتے ہیں۔ اور کھانے کی بات عبادت کے نام پر نبی نے کبھی کی ہی نہیں۔ کھلانا تو عبادت ہے، کھانا کہیں عبادت ہی نہیں ہے۔ نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہیں، 3 مہینے چولہا نہیں جلتا ہے، وہاں یہ دیسی گھی کے حلووں کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ یہ دین نہیں ہے۔ جہاں اس طرح کی چیزیں ہوں آپ سمجھ لیجئے کہ دین نہیں۔ پتھر باندھنے کی بات ہو، روزے کی بات ہو تو کہا جا سکتا ہے کہ دین ہے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اس کا اہتمام کریں، اس کی اہمیت سمجھیں اس طرح کہ اس رات کو اپنی تقدیر کے بدلنے میں، اپنی تقدیر لکھوانے کے سلسلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشامد کرنے کے سلسلے میں، ان کی رضا کو تلاش کرنے کے سلسلے میں ایک رات جاگ کر کے، رو کر کے، ان کی حمد و ثنا کر کے، ان کی تسبیح و تقدیس کر کے، اور ان کے سامنے آہوزاری کر کے، ان کے سامنے تضرع کر کے ایک بار بندگی کی شان کے ساتھ یہ رات گزار دیجئے اور اگلا دن گزار دیجئے۔ جب رات آپ جاگیں گے تو اگلے دن آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ نبی نے اتنا بڑھیا سسٹم اور جگاڑ بتا دی کہ ایسی عبادت کرو کہ سو بھی رہے ہو تو عبادت لکھی جائے، اور وہ روزہ ہے۔ رات کو آپ جاگیں گے تو صبح کچھ نہیں کر پائیں گے، تو نبی نے اس طرح کا ٹریک آپ کو دیا ہے کہ آپ سحری کھا کے اور آرام سے سو جائیے، ظہر سے پہلے اٹھیے گا، اور چاہے پھر ظہر کے بعد سو جائیے گا، لیکن جب روزے میں ہے آدمی تو لکھا جائے گا کہ یہ عبادت کر رہا ہے۔ نبی کی اس کوشش کی لاج رکھیے۔ نبی نے کہا کہ یہ میرا مہینہ، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور سب کو دعویٰ ہے کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم نبی کے شیدائی ہیں۔ اس مہینے کو آپ سیلیبریٹ کر کے دکھائیے عبادت کے ساتھ۔ نبی نے یہی بتلایا کہ میں روزے اس لیے زیادہ رکھتا ہوں اس مہینے میں کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے کی حالت میں۔ تو نبی کی منشا کو سمجھیں، اس مہینے کی اہمیت کو سمجھیں، اس مہینے میں کیا اعمال ہیں، نبی نے اس کو اپنی طرف کیوں منسوب کیا ہے، ان چیزوں کو جان لینے کے بعد اپنے اعمال کو درست کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، اور تماشوں سے ہم کو اور پوری امت کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا